یہ 1904 کا ذکر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باولی کا پانی خالی ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں۔ خواجہ حسین نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں۔ کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر میں الہ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدوانا شروع کیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بالائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں کہ باقی رہا، اور اتنی گہری قبریں کس نے بنائی؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور دوڑ گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھدوانے والے صاحب خود رسے میں ٹوکرا باندھے کنویں میں اترے۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لیے ڈھانچے کے گھٹنے پر مارا تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائے اور کسی جگہ دفن کر دے۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا، اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پاس بہت سی خلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں ہو گئے؟ وہ بار بار کہتے تھے، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر میں لے گئے، بڑے بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان کو کوئی ٹھیک نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئی اور کنواں زمین کے برابر کر دیا گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے چٹائی پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھیں اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھی وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کروا دی اور کنواں بھی بند کروا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہاں 6 ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ بات ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھیں اور وہ ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری تو ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا۔ خون کالا ہوا تو چہرہ بھی کالا ہو گیا، اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے بری طرح اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی ہے تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبریں توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟
میں نے کہا کم از کم میری عقل تمہاری طرح تھوڑی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا جانے دو یہ باتیں چھوڑو، اپنا اخبار پڑھو۔ میں ایسی منکرانہ باتیں نہیں سننا چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور میں لیٹا ہوا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کے تلوے میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن سن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میری رگ رگ میں چھریاں چلتی معلوم ہوتی تھیں۔ میں بےتاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی مگر میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی اور چھالیاں کترتی رہی۔ انہوں نے میری چیخنے پر توجہ نہ دی۔ تب میں نے اپنی بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کیا کہ حبیب بانو، ارے بھی مجھے دیکھو میرا کیا حال ہو گیا۔ مجھے قبر والی روح نے دبا لیا۔ میں توبہ کرتا ہوں پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کروں گا۔ مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف توجہ نہیں دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں رخ کروٹ لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کمی نہ ہوئی۔ تب میں نے توبہ کرنی شروع کی اور وعدہ کیا کہ کبھی روحوں کی بے ادبی نہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کیفیت جو سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی تھی پیروں کی طرف جاتی معلوم ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بالکل جاتی رہی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا ابھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں مبتلا رہا اور تم کو آوازیں دی مگر تم نہ بولی۔ بیوی نے کہا تم تو سو گئے تھے اور اخبار تمہارے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ میں نے کہا کیا تم دونوں فلاں فلاں باتیں نہ کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ باتیں ہم نے کی تھی۔ میں نے کہا اگر میں سو گیا تھا تو میں نے تمہاری یہ باتیں کیسے سنی؟ اب اس سوال کا جواب میری بیوی نہ دے سکی۔ شاید سائنسدان اس پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔